بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ عجیب واقعہ دوستوں۔ راوی کہتا ہے، علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا، سیریا سے وہ مدینہ آ رہا تھا۔ راوی سیریا سے مدینہ آ رہا تھا۔ راستے میں جس کاروان میں آ رہا تھا، وہ کاروان کا سسٹم کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ رات آنے سے پہلے، نائٹ مغرب سے پہلے وہ لوگ کسی شہر میں چلے جاتے یا ایک ایسی جگہ پہ ویٹ کرتے، پھر فجر کے وقت پھر کاروان، دن میں کاروان چلتے تھے، رات میں کوئی بھی ایک سٹی میں جا کے رک جاتے، 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر ٹریول کرے، 50 کلومیٹر ٹریول کرے، پھر ریسٹ لے لیا، پھر نیکسٹ ڈے مارننگ آفٹر فجر وہ لوگ سٹارٹ کرتے۔ تو یہ قافلہ مغرب سے پہلے پہنچنا تھا، بالکل سٹی وہاں سے 2 کلومیٹر دور تھی، لیکن 2 کلومیٹر پہلے ایک قبرستان تھا، شیعہ قبرستان، مولا کے چاہنے والوں کا، مسلمانوں کا قبرستان، امام کے چاہنے، اس کو پتا تھا کہ امام کے چاہنے والوں کا قبرستان۔ تو یہ کاروان وہاں سے پاس ہونے لگا، تو اس نے کہا ایسا کرو، مجھے یہاں اتار دو، غور سے سننا، مجھے یہاں اتار دو، میں رات میں یہیں رہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہاں رہو گے رات میں، سٹی تو 1 کلومیٹر دور ہے، 10-15 منٹ میں آ جائے گی، وہاں چل کے ویٹ کرنا، یا اکیلے کیسے رہو گے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ قبرستان میں رہوں۔ لوگوں نے کہا قبرستان میں رہو گے؟ تو کہا ہاں، رات میں قبرستان میں اعمال کروں گا، صبح تم کو جوائن کر لوں گا۔ تو اس زمانے میں لوگ ڈرتے نہیں تھے، اب آج بھی نہیں ڈرتے، میں ایک بات بول رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں لوگ ڈرتے نہیں تھے، رک گیا رات میں رک گیا، قبرستان میں رک گیا، جو اعمال کرنے تھے وہ اعمال کیے، قبرستان میں رہے۔ اچھا، ہمارے پاس حکم نہیں ہے قبرستانوں میں جا کے رہنے کا۔ اب اس نے کہا چلو آج رات میں شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات عبادت کر لیتے۔ ویسے کوئی ہمارے پاس کمپلسری نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے رہو، جو اعمال کرو واپس ہو جاؤ، یا گھر میں بیٹھ کے کرو، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا چلو رات میں رک جاتے ہیں، شب جمعہ کی اس نے نمازیں پڑھی، سورہ ملک پڑھا، سورہ ملک ضرور پڑھنا، سورہ ملک پڑھا، اور ہدیہ میت کی نماز پڑھی، مغفرت کی نماز پڑھی، اور یاسین پڑھا۔ یاسین پڑھنے کے بعد اس نے ایک عمل کیا جو قبرستان میں اگر انسان کرے تو اس کا اجر بہت ہے۔ دوبارہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد سو گیا رات میں 11-12 بجے۔ ایسی سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ پوری خبریں کھلی ہوئی ہیں، اوپن ہے۔ اب یہاں کے قبرستان میں جا کے ڈرو مت، میں ایک بات بولوں، پوری خبریں کھلی ہوئی ہیں، سارے مردے باہر ہیں، جو صاحب خبر ہے سب باہر، سب کفن میں، اور پورے قبرستان میں سب گھوم رہے۔ جاتے جاتے ایک جگہ اس نے دیکھا، اچھا یہ دیکھ رہا، یہ اٹھ گیا، خواب میں دیکھ رہا کہ میں اٹھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اور پورے مردے قبرستان میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اور ایک جگہ ایسا فلاورز ہے، روز فلاورز، ایک بڑا فلاورز کی جگہ ہے، پڑے ہوئے، جاتے ہیں وہ فلاورز کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی اچھا، جیسی اگر کوئی فلاور ملا اٹھاتا ہے، وہ آدمی اٹھا کے اپنے کفن میں رکھتا ہے، کفن میں رکھ کے سیدھا اپنے خبر میں خوش آتا ہے۔ تو یہ جو مومن تھا، یہ جو آ رہا تھا، اس نے ایک مردے کو روک کے پوچھا بھئی کیا کر رہے؟ تو اس نے ایسا پلٹ کے اس کو دیکھا، وہ آگے بڑھ گیا۔ 2 کو پوچھا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اس سے سب فلاورز کے بعد جا رہے ڈھونڈ رہے، جس کو مل رہا فلاور، اچھا ڈھونڈ رہے وہاں پہ، جیسا اس کے نام کا ہے، ایسا نہیں کہ سامنے رکھا ہوا لے رہے، نہیں، جا کے تلاش کر رہے، سرچ کر رہے۔ کیا سرچ کر رہے؟ کہ شاید اس کے نام کا کوئی فلاور ہے۔ اگر کوئی فلاور ملا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نام کا ہے، ابھی تو دیکھ رہا، یہ کہا فلاور، خوبصورت فلاور سے ایسا دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک اٹھاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جا رہے، سرچ کر رہے، کچھ نہیں اٹھا رہے، لیکن بڑا مایوس ہو کے، سیڈ ہو کے، سر جھکا کے واپس اپنی خبر میں آ رہے۔ تو اس نے چاروں طرف پوچھا، سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ قبرستان میں چلتے اس نے دیکھا کہ ایک خبر ایسی ہے کہ جہاں ایک آدمی، ایک مردہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ فلاورز کو جا کے ٹرائی نہیں کر رہا، چیک نہیں کر رہا، بلکہ اپنی جگہ کھڑے رہ کے پورا منظر دیکھ رہا، یہ بھی کفن میں۔ یہ گیا سامنے، جا کے اس نے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے۔ اس نے کہا آج شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ ہے، اور جتنا ایصال ثواب کیا گیا، وہ ایصال ثواب یہاں آیا، اور ایصال ثواب جو جن کی اولاد نے ایصال ثواب کیا، وہ پہنچ گیا، وہ ماں باپ لے کے جا رہے، ان کا عذاب کم ہو رہا، ان کو راحت، رحمت، ان کو بالکل ریلیکس ہو رہا۔ اور جن کی اولاد نے نہیں بھیجا، وہ جا کے تلاش تو کر رہے کہ شاید میرے بیٹے نے بھیجا ہے، شاید میری بیٹی نے کچھ بھیجا ہے، نہیں بھیجا، تو بڑے مایوس ہو کے تکلیف میں واپس آ جا رہے کہ میرے بیٹے نے مجھے بھلا دیا، میری بیٹی نے بھلا دیا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا مجھے میری خبر میں دیکھو۔ وہ کہتا ہے اس کی خبر فلاور سے بھری ہوئی، پھولوں سے بھری ہوئی،
کہ یہ کیسا آئی؟ تو کہا میرے بیٹے سے پوچھو. بس یہ بولا, ایڈریس بتایا کہ فلاں جگہ پہ میرا بیٹا رہتا, جا کے اس سے پوچھو. یہ کہتا ہے کہ میں خواب سے بیدار ہوں. میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے دیکھا کیا, یہ کیا دیکھا. رات گزری, پتا چلا کہ صبح میں 8 بجے اس کا قافلہ جانے والا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے بعد سیدھا وہ ایڈریس پہ گیا, ایڈریس پہ جا کے نوک کیا. ایک لڑکا باہر آیا, اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا باپ زندہ نہیں. کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا وہ زندہ ہے. کہا باپ کہاں مرا؟ تو کہا اسی شہر میں مرا. کہا کہاں دفن ہے؟ کہا فلاں قبرستان میں دفن. تو اس نے پوچھا یہ بولو, میں نے یہ پورا خواب دیکھا ہے اور تمہارا باپ کی خبر پھولوں سے بھری ہوئی, اور میں نے پوچھا یہ آئے کہاں سے؟ تو کہا میرے بیٹے سے پوچھو جا کے, تو میں تم سے معلوم کرنے آیا. تو اس نے کہا اچھا میرے باپ کو اتنا اجر مل رہا وہاں پہ, اتنا اجر مل رہا میرے باپ کو کہ اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. معصومین جو اس کو تحفہ بھیج رہے اس کی خبر میں راحت ہی راحت ہے. میرا باپ بڑے آرام کے ساتھ ہے. یہ بیٹا بے انتہا خوش ہو گیا کہ میرا باپ اتنا خوش ہے. تو اس نے پوچھا بابا تو نے کیا کیا, ہم کو بھی تو بتا. آپ سوچیں گے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا اجر دیتا ہے مولا اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے. کہتا ہے کہ جب میرا باپ, ہم لوگ بہت پور فیملی کے, بہت غریب خاندان کے, ہمارے پاس بالکل ہم روز مزدوری کرتے, ڈیلی ویجز پہ کام کرتے اور پیسے آتے تھے. میرا باپ بھی ویسی تھا, میری ماں بھی ویسی, ابھی بھی. لیکن اب کہتا ہے تم دیکھ رہے میرا گھر کتنا بڑا گھر ہو گیا. تو اس نے پوچھا یہ سب ہوا کیسے؟ تو کہا باپ جب تک زندہ تھا وہ تو بیچارہ محنت کرتا تھا, ڈیلی ویجز پہ کام کرتا, وہ کام کر کے لائے تو ہم روٹی کھائے, ورنہ ہم روٹی نہیں کھا سکتے تھے. کہا لیکن باپ مرنے کے بعد میں نے باپ کے لیے روزانہ اور جمعرات کو, کہتا ہم غریب تو تھے لیکن ہر جمعرات کو میں نے اپنی بیوی کو بولا تھا کہ ایک روٹی بنا کر میرے باپ کے نام پہ صدقہ ضرور دینا. ایک روٹی, آپ سوچو یار, ایک روٹی کی ویلیو ہے لیسٹر میں؟ کوئی ویلیو ہے ہمارے پاس؟ ہم دعوتوں میں ہزاروں روٹیاں کھلا دیتے. ایک روٹی. وہ کہنے لگا ہم غریب آدمی تھا, میں غریب, لیکن آج دیکھ رہے میرا بنگلہ, یہ بنگلہ کیسے بنا؟ کہا جب سے باپ مرا رحمت اللہ نے, میں نے اس سے پہلے جملہ بولا تھا, عمل کا دروازہ بند ہو جاتا, رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. رحمت کا دروازہ اللہ ماں باپ مرحوم کے لیے بھی کھلا رکھتا, ہمارے لیے بھی کھلا رکھتا. تم یقین کرو اگر تم نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک روٹی کی کوئی ویلیو ہے دوستو. وہ کہتا ہے کہ روز جمعرات کو میری بیوی ایک روٹی بناتی ہے, کھانا بناتی ہے, سالن جو بھی کری رکھ کے ہمیں غریب خاندان, غریب جو فقیر ہوتے ہیں مسجد کے پاس, مغرب کے بعد لے کے جا کے اس کو دے دیتے اور یہ بولتے کہ پروردگار آج تھرسڈے نائٹ ہے, آج میرا باپ وہاں انتظار کر رہا ہوگا, پتہ نہیں میرا باپ بھوکا ہے, میرا باپ پیاسا, میرا باپ کس حالت میں. بیٹے کو یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں میرا باپ کس حالت میں, پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں, پتہ نہیں میرے رشتہ دار کس حالت. یہ فکر کو اس نے کہا کہ جب سے میں نے شروع کیا ہر تھرسڈے کو بانٹنا, اس کے بعد ہمارا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا, بالکل چھوٹا سا کاروبار, 1-2 سال کے اندر, 3-4 سال کے اندر آپ دیکھو اتنا اللہ نے برکت دی اس کاروبار میں. سارے میرے معاشی حالات, ساری میری زندگی کے وہ حالات جو رسک کے پرابلمز میں پھنسا ہوا تھا, وہ سارے حالات کو کھول کے آج میرا اتنا بڑا بنگلہ بن گیا, میرا کاروبار بڑھ گیا, صرف اس لیے کہ میں نے باپ کے لیے. لیکن مجھے ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا جب میں باپ کے لیے کر رہا, پتہ نہیں میرے باپ کو پہنچ رہا یا پتہ نہیں میرے ماں باپ کو نہیں پہنچ رہا. لیکن آج تیرے خواب نے مجھے بتا دیا کہ تیرے میرے باپ کو پہنچ رہا ہے, میرا باپ پورے قبرستان میں سب سے زیادہ راضی وہ ہے مجھ سے. آپ نے غور کیا؟ if you do something, اللہ تم کو دنیا میں لیسر میں تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے کہ اگر تم نے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کیا. یہ تو مرنے کے بعد ہے, زندگی میں بھی کرو, اگر تم کرو گے تو کبھی محتاج نہیں رہو گے. زندگی میں ایک چیز ڈیسائیڈ کر لو, ماں باپ کتنا بھی ضعیف ہو جائے, کتنا بھی ان کا موڈ خراب ہو جائے, ان کو الجھنے لگے, وہ ستانے لگے, بولنے لگے, اس لیے کہ اولڈ ایج میں آنے کے بعد انسان جو ہے بڑا اریٹیشن پیدا کرتا, بات کرتے میں چیخ پکار کرتا. گھبراؤ مت, برا نہیں مانو. اگر ماں تمہیں ٹوکے, بوڑھی ماں ہے نا, بوڑھا باپ ہے نا, ٹوکے, برا مت مانو. اپنی وائف کو بھی یہی سمجھاؤ کہ آج یہ ایج میں یہ پہنچے, پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے. ہم بھی تو اولڈ ایج میں آنے والے ہیں, میرا کیا ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو. تم اگر ان کو راضی رکھو گے, if you keep them happy,
سمجھو تم نے لائف کو اچیو کر لیا, تم نے اپنے ہر پرابلم کو سالو کر لیا اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا. تم ماں باپ کو راضی نہیں کر رہے, تم ان کو راضی نہیں کر رہے, بلکہ تم اللہ کو راضی کر رہے. امیجن کرو اگر اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی تو زندگی. دبئی میں, اب میں نے نام لے لیا, ورنہ میں نام نہیں لیتا عموماً, مسجد الکبیر ہے وہاں پہ, بہت بڑی مسجد ہے اہل سنت کی, کبیری نام ہے, شاندار مسجد. اچھا یہ مسجد کب بنی؟ 70s میں بنی. اس سے پہلے ایک مسجد بنی, مسجد علی بن ابی طالب, دبئی کی بڑی مشہور مسجد ہے. جو دبئی میں رہ چکا وہ جانتا ہے, مین گولڈ سوق کے اوپر ہے, جو دبئی کا مین ہب ہے, وہاں سب سے شاندار مسجد اپنی ہے, اور میرے مولا کے نام کی مسجد, مسجد علی بن ابی. یہ مسجد بننے کے بعد مسجد کبیر بنی تھی. آپ کو معلوم, وہاں پہ ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی کہ جو بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا, بیگر, فقیر بن گیا تھا. آپ کو معلوم, جب لوگوں نے کہا مولانا آپ اس کو جانتے ہیں, میں نے کہا نہیں جانتا. کہا یہ ایک زمانے میں دبئی کا ریچسٹ پرسن تھا, اتنا بڑا بزنس تھا اس کا, اس کے بچے گولڈن سپون میں کھانا کھاتے, جو اگزامپل دیا جاتا کہ سونے کے چمچے میں کھانا, گولڈن سپون میں کھانا کھاتے تھے. اتنا بڑا کاروبار تھا اس کا, اور اس کے 15-20 سال میں گراف ایسا گرا, ایسا 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 گر کے آج فقیر بن گیا, فقیر بن گیا. تو میں ڈر گیا اللہ سے. میں نے کہا کیوں, ریزن کیا تھا؟ تو کہا مولانا اب سنو لوگوں کے جملے, اس کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا ہوا. کسی کو کوئی پٹی فیل کر ہی نہیں رہا تھا اس کو دیکھ کے, کوئی افسوس نہیں کر رہا, بلکہ پراؤڈلی اچھا ہوا اس کے ساتھ بول رہا. میں نے کہا کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ شادی, جب اس کا بزنس تھا, اس کی ماں اور باپ دونوں زندہ تھے, اس کی شادی ہوئی, شادی کے بعد اس کی وائف کے پریشر میں اس نے کیا کیا, اپنے ماں باپ کو اپنے پیلس, جو اس کا محل ٹائپ گھر تھا, وہاں سے نکالا. اس نے کہا, اس کی وائف نے کہا کہ میں ان کے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, تمہارے پیرنٹس, یا مجھے رکھو یا ان کو رکھو. تو اس نے کیا کیا, اپنے ماں باپ کو جو باہر آؤٹ ہاؤسز ہوتے ہیں نا, سرونٹس کوارٹر, بڑے گھروں میں, ولاز میں, بنگلاز میں باہر 2 کمرے ہیں سرونٹس کوارٹر, وہاں پہ رکھ دیا, خود اندر رہتا تھا. آپ اس کا کرم دیکھو, جب تک وہ تھے آؤٹ ہاؤس میں ہی تھے, وہ رحمت یہاں آ رہی تھی. ارے کیا سمجھا, رحمت آ رہی تھی. باپ مارا سل رحمت تھی, ماں اکیلی تھی, اس کا بیوی تھی, لیکن رحمت آ رہی تھی. اس کا کاروبار میں فرق نہیں آیا. کہتے ہیں ماں کا انتقال ہوا, دونوں چلے گئے, اب اس کے بزنس کا گراف گرنے لگا. اللہ نے رحمت کے دروازے کو بند کر دیا, لٹرلی بند کر دیا. اب جہاں ہاتھ ڈالتا اس کے ہاتھ میں ختم ہوتا بزنس. سونے کو ہاتھ ڈالتا مٹھی بن رہا, بزنس چھٹنے لگا, لاس ہونے لگا. اب دیکھو اللہ ذلیل کرتا, چھٹنے لگا. جس وائف کے زبردستی کے اوپر اس نے پیرنٹس کو وان کیا تھا, وہ چھوڑ کے چلی گئی. اس نے اس کو چھوڑ دیا, تیرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, تیرے حالات خراب ہے, تم مجھے نہیں افورڈ کر سکتا. جس کے بھروسے پہ اس نے یہ کام کیا تھا, اللہ نے, وہی تو کہتے ہیں بھروسہ کرو تو اپنے امام اور اللہ پہ کرو, ان پہ کیا بھروسہ کر رہے. اب سوچو, وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی. اب نتیجہ کیا ہوا, لٹرلی بیگر بن گیا, فقیر. آپ امیجن کر, انسان کا دل کا بولتا, جس کے پاس 200 آدمی کام کرتے تھے, آج وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا. کیوں مانگ رہا؟ دوستو 1000 واقعات اس وقت میرے ذہن میں, مسلسل میں بول سکتا ہے کون سے پیرنٹس کو ستانے کے کیا کیا حالات. میں آپ کو بہترین ایک تحفہ دے کے جا رہا آج. ہر واجب نماز کے بعد صبح, مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, نماز فجر کے بعد سجدے کے اوپر اس انگلی سے باکس بناؤ ایسا, اور بنا کے یہ نیت کرو کہ تمہارے باپ یا ماں کی خبر ہے. اگر باپ کی خبر ہے تو سرانے ہاتھ رکھو, ماں کی خبر ہے تو 35 ہاتھ رکھو, رکھ کر ایک فاتحہ پڑھو. کتنی دیر ہوتی, خبر پہ رکھ کے ایسا باکس بنا کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ یوں تو آپ پڑھ, یہ طریقہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا. اللہ کا رسول کے پاس وہ شخص آیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں پریشان ہوں, پریشان.
آپ میرے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا تھا مر گئے. تو کہا ان کی خبر پہ جا, لحد پہ جا, گریو پہ جا. اس نے کہا میری ماں باپ کی لحد ہی نہیں معلوم. تو آپ نے کہا تھا نشان بنا, نشان بنا کے تصور کا تیری ماں کی تیرے باپ کی خبر ہے. اب تو وہاں بیٹھ کے دعا مانگ, فاتحہ پڑھ کے ہمارا واسطہ دے, تو اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. آپ سوچو, رسول موجود ہے, بنفس نفیس اللہ کا رسول موجود ہے, کائنات کا افضل ترین اللہ کا بندہ, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق, جس کی محبت میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا, جو عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ رسول بیٹھ کے بول رہا ہے کہ تو جا کے ماں باپ سے دعا مانگ. میں کیا بول رہا یار؟ وہ رسول خالی اشارہ کرے, اشارہ, خالی اللہ کا رسول اشارہ کرے نا, اس کی زندگی بدل جائے. وہ رسول بول رہا جا ماں باپ کے پاس, جا آس دیم. اچھا وہ بول رہا میرے ماں باپ نہیں ہے, تو کہا ان کی خبر پہ جا. اگر خبر پہ جانا حرام ہوتا تو رسول کبھی نہیں بولتا, نہیں. تو رسول نے کہا جاؤ. تو اب آپ کیا کرو, اب آپ لیسٹر میں, آپ کے پیرنٹس سے بیک ہوم, سب کانٹیننٹ میں, افریقہ میں, آپ کیا کرنا, ہر نماز کے بعد, کوئی واجب نہیں ہے, باکس بناؤ. باکس اس لیے باکس بناؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا, خاک شفا پہ, میں اس لیے پر آپ زمین پہ بھی یوں بھی بنا سکتے, خاک شفا پہ بناؤ کہ خاک شفا کی برکت پہنچے. بنا کر تصور کر کے روز ایک فاتحہ پڑھ. اچھا اب یہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یوں پڑھنے میں اور باکس بنا کے پڑھنے میں فائدہ کیا؟ باکس بنا کے پڑھنے میں فائدہ یہ ہے, غور سے سننا, آخری بات ہے, باکس بنا کے پڑھنے میں فائدہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے خبر پہ آپ جا کے فاتحہ پڑھتے, کہیں بھی, مثال کے طور پہ لیسٹر میں آپ نے فاتحہ پڑھی باپ کے خبر پہ, جیسے ہی آپ نے فاتحہ پڑھی, باپ کو فوراً انفارم کیا گیا کہ دیکھو تمہاری خبر پہ کون آیا, بھائی, باپ, بیٹا, بیٹی, جو بھی آئے, فوراً باپ ایسے دیکھتا. اگر باپ وادی السلام میں, اللہ ہمارے سارے مومنین وادی السلام میں رہے انشاءاللہ, جتنے اگر کوئی وادی برود میں ہے بھی تو جمعہ کا واسطہ, اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ, وہ تمام مولا کے جانے والوں کو آج کی اس مجلس کا واسطہ, عزا خانے کا واسطہ, ان کو وادی برود سے وادی السلام میں پہنچا دیں انشاءاللہ. بس میری آخری بات ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی مجلس. ہوا کیا, جیسے خبر پہ آپ جا کے پڑھتے, وادی السلام میں تمہارا باپ ہے, تو وادی السلام میں تمہارے باپ کو فرشتے بتاتے کہ دیکھو تمہاری خبر پہ کون آیا, تو وادی السلام سے باپ ایسا دیکھتا بیٹے کو. یوں تو ہمارے سامنے ایک پردہ ہے, ہمارے اور مرنے والے کے سامنے ایک پردہ ہے, برزخ کا پردہ. برزخ عربی میں اس کرٹن کو بولتے جو 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتا, یعنی اس دنیا کو اس دنیا سے جو ڈیوائیڈ کرتا, اس کا نام برزخ ہے. ایک پردہ ہے, بالکل باریک پردہ ہے. جیسی ہماری روح نکلتی ہے ہمارے سامنے وہ پردہ آتا, ہم وہ لائف میں چلاتے. لیکن اب باپ ہم کو نہیں دیکھ سکتا, مرنے والی ماں ہم کو نہیں دیکھ سکتی, کوئی رشتہ دار آپ کو نہیں دیکھتا. لیکن جب آپ خبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے تو ان کو انفارم کیا جاتا کہ دیکھو تمہارے خبر پہ کون ہے. جتنی دیر آپ بیٹھ کے وہاں پہ یاسین, ملک یا فاتحہ پڑھیں گے, باپ آپ کو دیکھے گا, ماں آپ کو دیکھے گی. ایک زمانے کے بعد, مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد آپ باپ کی خبر پہ گئے, تو 10 سال کے بعد باپ آپ کو دیکھ کے بولتا میرا بیٹا دیکھو ابھی تک ہے, مجھے یاد کر رہا, وہ وہاں سے دعا دیتا. تو اسی لیے, اور باپ کی نگاہ رحمت کی نگاہ, ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ. آپ کو دیکھ کے ہو سکتا جیسے ماں باپ دنیا میں جب آپ جاتے ہیں ان کے سامنے, ایک سفر سے آپ لیسٹر سے گئے بیک ہوم, ماں باپ نے آپ کو دیکھا, دیکھتے کہ ہاتھوں کو پھیلا کے دعا دے دے کہ میرے بچے کو اچھا رکھ. ایگزیکٹلی سیم چیز وہاں ہونے والی ہے. آپ روز اگر 3 دفعہ, مثال کے طور پہ 5 دفعہ آپ تربے پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھے, باپ آپ کو دیکھ رہا, 5 دفعہ اگر دن میں ماں باپ دیکھ کے دعا دیں تو آپ کی تو دعا لگ گئی, آپ کی تو قسمت بدل گئی. یہ طریقے سے فاتحہ پڑھو تو کم از کم ایک حق, مرنے کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ حق ادا کیا, کچھ ان کو فائدہ پہنچا. میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھا کہ ہمارے تھوڑا سا مورل بوسٹ ہو کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. یہ ذہن سے نکال دو کہ مر گئے ماں باپ تو میرا حق ختم ہو گیا. ماں باپ کا حق کبھی ختم ہی نہیں ہوتا جب تک ہم زندہ رہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو, دنیا میں لائف کو چینج کرنا چاہتے, لائف میں برکت لانا چاہتے, ہم اپنے پریشانیوں کو, آنے والی بڑی بڑی پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے, تو ماں باپ کی دعا لو, تمہاری زندگی ویسے گزرے گی جیسا امام چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے.